اچھا میں اگر حساب کر لوں تو سمجھ آ جائے گا. 118 کو اگر ہم 2 سے ضرب دیں تو بنتا ہے 236. ٹھیک ہے, 236 میں بھی اضافہ کریں, روپے ڈالیں تو پھر جا کے ہوتا ہے 282 روپے. تو اب کیا تاریخ کی بلند ترین سطح پر نہیں گئی مہنگائی یا پیٹرول کی پرائس؟ اب تو آپ عمرے کی ادائیگی کے لیے وہاں پر جا چکے ہیں اور اپنے کردہ ناکردہ گناہوں کے لیے معافی کے خواستگار ہیں, اور جو پاکستانی عوام ہیں ان کے لیے پریشان بھی ہیں, لیکن وطن واپس آنے کو تیار نہیں ہیں. تو کیا کیا جا سکتا ہے؟ تو اس صورتحال پر ذرا بات کر لیتے ہیں اوورآل. لیکن اس سے پہلے حکومت میں آنے کے بعد فوراً بعد کیا نقطہ نظر تھا جب مفتاح اسماعیل صاحب وزیر خزانہ تھے اور اس وقت انیشل ظاہر ڈیز تھے, تو کیا بیانات دیے کرتے تھے جب پیٹرول کی پرائس میں اضافہ ضروری تھا اس وقت؟ شوکت ترین کے فارمولے سے آج مجھے 150 روپیہ قیمت بڑھانی پڑے گی, لیکن میرے وزیر اعظم نے یہ کہہ دیا ہے کہ اس قوم کے لوگ متحمل نہیں ہو سکتے اس قسم کی پرائز بڑھانے پہ. نواز شریف کو اگر سر جھکا کر عمران خان کی طرح IMF کی ساری شرائط ماننی پڑتی, نواز شریف کہتا ہے حکومت چھوڑ دوں گا لیکن اپنے لوگوں پر بوجھ نہیں ڈالوں گا. جی تو ذرا جو ہمارے مہمان ہیں ان کا آپ سے تعارف کروائے دیتے ہیں. سینیٹر اون عباس رضوی صاحب ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں. بہت شکریہ ہمارے لیے شو میں وقت نکالنے کے لیے. اس کے ساتھ ساتھ ارشاد بھٹی صاحب ہیں, سینئر تجزیہ کار ہیں, ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں, اور آگے چل کے فیصل کریم کنڈی صاحب ہمیں جوائن کریں گے, ان سے بھی ہم بات کریں گے. تو سینیٹر صاحب آپ سے سٹارٹ کر لیتے ہیں. یہ کیا چینج ہو گیا؟ ظاہر ہے کہ وقت گزر گیا, حالات بدل گئے, اور پہلے 118 برداشت نہیں ہوتا تھا اور اب 282 پر بھی سکون سے بیٹھے ہیں. یہ کیوں کر ممکن ہوا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھوڑی سی کریکشن کر دوں, میرا نام سینیٹر اون عباس بپی ہے جی, وہ شاید آپ سے ہو گیا. اچھا تھوڑی سی آپ کو سچی صاحب کلیئرنس دوں کہ آپ کو شاید یاد ہوگا کہ 10 اپریل 2022 کو جب ہماری گورنمنٹ ختم ہوئی تھی, اس وقت جو انٹرنیشنل ٹریڈ جو برینڈ کروڈ کی پرائس تھی وہ اس وقت تھی 118 روپے, $118 کے, اور ہمارا جو اس وقت جو جی اور پیٹرول کا جو اس وقت لوکل اس وقت ریٹ تھا وہ 140 سے 150 روپے تھا. آج اس وقت برینڈ کروڈ کی انٹرنیشنل پرائس $86 کے اوپر آ گئی ہے, اور 288 روپے لیٹر پاکستان میں تیل فروخت ہوتا ہے. اس سبق کو سیکھنے کے لیے کوئی زیادہ منطق نہیں چاہیے, تھوڑا سا چھوٹا سا دل اور ایک احساس چاہیے جو اس 22 کروڑ عوام کے لیے چاہیے تھا. وہ ہو نہیں سکتا. یہ جو پولیٹیکل سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں ان گورنمنٹس کی, جب اس وقت ہم ریشنل دیتے تھے کہ یار پرائس کم ضرور کر دیں گے اگر انٹرنیشنل قیمت کم ہو جائے گی, تو ہماری بات کوئی نہیں سنتا تھا. آج انٹرنیشنل قیمت کم ہوتی جا رہی ہے, پاکستان میں قیمتیں بڑھتی جا رہی. اس کی وجہ یہاں پہ جو ناکردہ گناہ ایک سرزد ہو گیا جن لوگوں سے بھی ہوا اس رجیم چینج کے سلسلے میں, اس نااہل اور انکیپیبل گورنمنٹ کو بٹھانے کا, اب یہ عوام کو بھگتنا پڑے گا. مزے کی بات ہے کہ جو بی بی یہ نعرے مارا کرتی تھی کہ نواز شریف یہ ہو گیا تو وہ کر کے چلا جائے گا, اور کیا ان کی روح نہیں کامتی, آج وہ مکے میں بیٹھ کے پتہ نہیں کیا دعائیں کر رہی ہوگی, کیونکہ عوام کے ساتھ جو بددعائیں ہیں وہ یقیناً کہیں نہ کہیں کسی در پہ پہنچے گی ضرور. یہ یاد رکھیے گا. آپ صرف ان کا حساب پچھلے 1 سال کا نکال کے دیکھیں. وزیر اعظم شہباز شریف اور ان کے جو فارن منسٹر ہے کم از کم فارن دوروں پہ 2 ارب روپیہ خرچ کر چکے ہیں, جو اور 2 ارب کے اس دوروں کے نتیجے میں جو کچھ اس ملک کے لیے اچیو کیا ہے اس میں سے ایک ایسی چلے دوروں کے حوالے سے وہ توجیحات دیتے ہیں کہ جی وہ FATF کا معاملہ بھی تھا, وہ ظاہر ہے کہ اس کے آخری ایام تھے, پھر اس کے ساتھ ساتھ جس طریقے سے یہ جو ادھر ادھر سے پیسے اب کچھ پکڑ رہے ہیں, کچھ ارب ڈالرز جو یہاں سے ملے وہاں سے ملے ادھر سے ملے, تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے آپ کو تھوڑی سی سفارتکاری کی ضرورت ہوتی ہے. تو وہ ایک ان کے پاس آرگومنٹ موجود ہے. لیکن ظاہر ہے کہ ایک وقت میں جب آسٹیریٹی کے آپ میجرز لینے کے لیے عوام سے بات کرتے ہیں تو اس وقت 86 رکنی کابینہ کم از کم آپ کی نہیں ہونی چاہیے, ایکسپینڈیچرز اتنے نہیں ہونے چاہیے. اس پر بات کی جا سکتی ہے. میں آپ کو عرض کرتا ہوں FATF کی بار بار جو اس طرح کی اسٹوپڈ قسم کی بات کرتے ہیں, جب FATF پورا کا پورا ہمارے گورنمنٹ بھی ہوا تھا, صرف آخری دورہ اس وقت بلاول بھٹو زرداری میں جرمنی کا کیا تھا, وہ بھی وہاں پہ جا کے تقریر کرنے گئے تھے. یعنی کہ ہماری گورنمنٹ اور FATF اپروو کرنے میں ٹوٹل 1 مہینہ کا ٹائم تھا. اگر اتنے بڑے ارسطو ہیں کہ 1 مہینے میں پورا FATF نے گرے لسٹ وائٹ ہمیں کروا دیا, تو میں حیران ہوں. جادو کا چراغ ہے ان کے پاس. آپ اس کو رہنے 1 سال کی, دیکھیں اشفاق صاحب 1 سال کی صرف اچیومنٹ بتا دیں, کچھ بھی نہیں. یہ 86 رکنا کا چکر ہی کوئی نہیں. آپ یقین کریں ان کا لیوش لائف سٹائل تو جا کے دیکھیں. ان کے منسٹروں کا جب یہ پروٹوکول پہ نکلتے ہیں, باقی چھوڑیں, یہ جو نگران سیٹ اپ اس وقت بیٹھا ہوا ہے, نیوٹرل سیٹ اپ جس کو کہتے ہیں پنجاب کے اندر, محسن نقوی کا ڈیلی جہاز پہ سفر کرتا ہے, اسلام آباد جاتا ہے, پورا پنجاب میں ایسے لگتا ہے 2 تہائی اکثریت محسن نقوی نے لی ہوئی ہے. یعنی کہ جہاں پہ نگران سیٹ اپ اس قسم کی لیوش لائف سٹائل ہو, وہ عوام کے ساتھ ہونا کیا. وہ ایک جگہ میں پڑھا دیکھ رہا تھا کہ آج سے تقریباً 1 سال پہلے عمران خان کے حکومت میں
آپ کو شناختی کارڈ کے اوپر 10 لاکھ کا علاج ملتا تھا. آج جو شناختی کارڈ پہ 2 آٹے کے تھیلے ملتے ہیں جس میں 20 لوگ آلریڈی شہید ہو چکے ہیں. اگر گورنمنٹ کی توجیحات 2 آٹے کے تھیلے سارا دن لائن میں لگ کے اور 20 لوگوں کی اموات کے بعد دینا ہے تو پھر اس ملک کا کچھ نہیں ہو سکتا. آپ کو پریورٹی سیٹ کرنی ہے. اگر الیکشن آپ کا مطمع نظر نہیں ہے تو پھر یہ کام تو ایسے چلتا ہی رہے گا. ٹھیک بھائی, ابھی مجھے ایک بات بتائیں, ایک تو گندم کی پروکیورمنٹ کے ایشوز ہیں نا, ایک تو دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ آپ پڑوسی ملک کا حوالہ دے رہے تھے, یہاں پر گندم کی سٹوریج کا کوئی نظام نہیں ہے. ہم زرعی طور پر خود کفیل ملک ہوتے تھے, پاکستان زرعی ملک کہلاتا تھا اور کہا جاتا تھا کہ یہاں پر ہم سیلف سفیشینٹ ہے. اب گندم بھی امپورٹ کرنے کی باتیں خان صاحب کے دور سے شروع ہو گئیں, اور اب سلسلہ یہ ہے کہ ابھی سندھ کے گوداموں سے یا تو یہ ہوتا تھا, سندھ کی بات کروں تو وہ یا تو گندم چوری ہو جاتی تھی, یا گندم کی جگہ ریت نکلتی تھی, یا چوہے کھا جاتے تھے, اور ابھی پتہ چلا ہے کہ وہ خراب ہو گئی ہے کیونکہ وہ بارشیں ہو گئی تھیں. تو اسٹوریج کی کوئی پراپر نظام ہی نہیں ہے, اور پتہ نہیں کتنے لاکھ بوریاں جو ہیں وہ ضائع ہو گئیں. تو ایک آپ یہ دیکھیں نا کہ مفلسی میں آٹا گیلا, تو وہ والی صورتحال ہے یہاں پر. تو ان سب چیزوں کے باوجود میں ذرا اون عباس صاحب کی طرف جانا چاہوں گا کہ آپ پھر جب یہ چیزیں سب ان سب کو نظر آ رہی ہیں. ستی صاحب آپ میرے پاس جب واپس آئیں گے تو میں تو مولانا صاحب کے کل کے انٹرویو کی عجیب ایک سرشاری میں مبتلا ہوں. اس پہ آئیں گے. آپ نے مہنگائی چھیڑ کے ہاں میرے دکھ ظاہر کر دیے. چلو واپسی پہ آپ بس آتے ہیں اس طرف بھی آتے ہیں. تو اون عباس صاحب یہ فرمائیں کہ پھر کیسے پاسبل ہے, یہ ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں, یہ سارا جو رائتا پھیلا ہوا ہے ایک طرح سے, اس میں نظر آ رہا ہے کہ پرفارمنس 1 سال میں نہیں ہے, عوام کو کچھ بھی ڈیلیور نہیں کیا, عوام پس رہے ہیں, ترس رہے ہیں. ایسے میں الیکشنز کروا کے کیسے ان کے سامنے یہ پیش ہوں گے؟ پھر تو ظاہر ہے کہ وہ یہی کوشش کریں گے کہ کبھی بھی انتخابات نہ ہوں, ابھی نہیں کبھی نہ ہوں. ستی صاحب ایک بات بتاؤں, یہ ایکچولی اگر انتخابات کے ذریعے آئے ہوتے یا انتخابات میں جانے کا ارادہ ہوتا تو اس کی طرف حرکتیں نہ کرتے. ایکچولی اب ان لوگوں کو سوچنا پڑے گا جو لوگ ان کو لے کے آئے تھے. دس از ہائی ٹائم دے ہیو ٹو تھنک اباؤٹ اٹ کہ پاکستان کے ساتھ کیا ہونا. دیکھیں, جس نے عوام کے پاس جانا ہو وہ پریشان ہوگا کہ یار ریٹ بڑھاؤں گا تو عوام میں کیا ہوگا, پیٹرول کی ریٹ بڑھیں گے تو کیا ہوگا, آٹا برا ہوگا یا آٹا مہنگا ہوگا تو کیا ہوگا, اگر عوام بجلی کے بل نہیں بھر پائیں گے تو کیا ہوگا, لوگ بچوں کی فیس نہیں بھر پائیں گے تو کیا ہوگا, اگر ماں کے لیے باپ کے لیے دوائی نہیں لے پائے تو کیا ہوگا. یہ اگر مائنڈ سیٹ ہوگا تو پھر لوگ کانشیس ہوتے ہیں. مسئلہ سارا یہ ہے کہ آپ لوگ بھی یہی بات کریں گے. لیٹ سے کہ ابھی الیکشنز ہو جاتے ہیں, آپ کی حکومت آ جاتی ہے, تو کیا آپ IMF کے پاس نہیں جائیں گے؟ کیا IMF کا سخت پلان آپ فالو نہیں کریں گے؟ کیا یہی باتیں آپ لوگ نہیں کریں گے؟ ہر کا احساس ستی صاحب, صرف احساس چاہیے. اس ملک کو گورن کرنے کے لیے ایک چھوٹا سا احساس چاہیے, میں نے اسی ملک میں جینا اور مرنا ہے اور اسی ملک میں رہنا ہے. جب یہ سوچ ڈیولپ ہو جائے گی کہ انہی لوگوں میں رہ کے میں نے زندگی گزارنی ہے, میری کیبنٹ کے ممبرز نے اسی لوگوں میں رہنا ہے, میرے MNA اور میرے MPs نے انہی لوگوں میں رہنا ہے, یقین جانیے آپ یہ حرکتیں نہیں کر پائیں گے. اگر یہ آپ کے ذہن میں آ جائے کہ جب کبھی اوکھا وقت آئے گا میں لندن یا سعودی عرب چلا جاؤں گا, میں امریکہ میں میرے فلیٹ پڑے, میری جائیداد ہے, میرے بینک اکاؤنٹس, یقین کریں جو سینس آف اکاؤنٹیبلٹی ہے نا یہ آپ پہ پریشر کرتا ہے. 3.5 سال میں حقیقت ایک ہمارا کیبنٹ منسٹر آیا, میٹنگ میں لیٹ ہو گیا, اور میں نے کہا تم لیٹ کیوں آئے ہو؟ کہتے ہیں میری گاڑی کا ٹائر پنکچر ہو. تو میں کہا ٹائر نہ ڈبلاؤ. کہتے ہیں خان صاحب کی جو کیبنٹ ہے انہوں نے سختی سے اپنے وہ SPM کو کہا ہوا ہے 60,000 جب تک ٹائر نہیں چلیں گے 40,000 پہ ٹائر نہیں چینج ہو سکتے. یہ سینس آف اکاؤنٹیبلٹی, یہ اونرشپ جب تک نہیں آئے گی, یہ ملک میرا ہے, یہ پیسے میرے ملک کے عوام کے ہیں, جو بچت ہوگی میرے عوام میں جائے گی. اس وقت جو ایک ٹولہ بیٹھا ہے اس میں احساس تو ہے نہیں. آپ دیکھیں بلاول بھٹو زرداری پوری دنیا گھوم چکا ہے, یعنی کہ سارا گند اس وقت نون لیگ کے کھاتے میں جا رہا ہے. وہ وہاں پہ ڈپلومیسی کے چکر میں اپنے والد کی سکھائے جو وہ رواج ہے کہ تم پوری دنیا کو راضی کرو کہ تم کیسے اچھی انگریزی بولتے ہو, تم کیسے انشاءاللہ اگلے دور میں جب کبھی تم وزیر اعظم بنو گے تم کیسے پپو بچے نظر آؤ گے. وہ اس کانسیپٹ میں سارا دن گھومتا پھرتا رہتا ہے. وہاں پہ کیبنٹ کا کیا ہوگا؟ یہ جو 86 لوگ انہوں نے منسٹر بٹھائے ہیں, کسی ایک کی پرفارمنس بتا دیں. میں آپ سے یہ پوچھ رکھتا ہوں, آپ سوائے رانا ثناء اللہ کے علاوہ اور مریم اورنگزیب کے علاوہ ان کیبنٹ ممبرز کے پورٹ فولیو بتا دیں. ان کے اپنے منسٹرز کو نہیں پتا وہ کس چیز کے منسٹر ہے. صرف ایک جھنڈا اور 50 کے قریب ملازمین اور سرکاری گاڑیاں اور پیٹرول جناب 1000 لیٹر.